رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ موضوع ہے قرآن کا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے اندر تمام کی تمام آیات جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سیم الفاظ کو ڈفرینٹ کمبینیشنز میں کس طریقے سے آپ دیکھیں خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ نمبر 16 وہی سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور ہم نے جو تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو. اور قرآن کی کیا اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن کو؟ یہ مومنوں کے لیے نمبر 1 ہدایت ہے اور نمبر 2 رحمت ہے. یہاں پہ ہدایت کے ساتھ قرآن کو رحمت کہا گیا. اسی صورت میں سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے. اب قرآن کی 2 ڈیفینیشنز کیا ہے اس دفعہ؟ تو یہ ہدایت ہے اور بشارت, یعنی خوشخبری. بشارت کا مطلب خوشخبری. اب ہدایت کے ساتھ خوشخبری کہا گیا. آخری آیت میں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تیسری آیت اسی صورت سے آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ اس میں قرآن کو کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیں ہدایت کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے. ہدایت قرآن ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی آیت میں قرآن کو کہا گیا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں قرآن کو کہا گیا ہدایت اور بشارت ہے. پہلی آیت میں ہدایت کے ساتھ رحمت کہا گیا قرآن کو, دوسری آیت میں ہدایت کے ساتھ خوشخبری بشارت کہا گیا, تیسری آیت میں ہدایت کے ساتھ قرآن کو رحمت اور خوشخبری دونوں کہا گیا. سبحان اللہ. تو کیوں ہے پہلے ہدایت کے ساتھ رحمت, پھر ہدایت کے ساتھ خوشخبری, پھر ہدایت کے ساتھ رحمت اور خوشخبری؟ سبحان اللہ. یہ کس طریقے وائی از دس سو رینڈملی ان دا قرآن کہ اللہ جب چاہ رہا ہے جو کمبینیشن چاہے استعمال کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ مختلف کمبینیشنز استعمال کر رہا ہے. وائی؟ ناؤ لیٹس آبزرو دا بیوٹی. اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں. پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہدایت کے ساتھ, سب سے پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ سارے کیسز کے کانٹیکسٹ میں قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, تو ہدایت تو ہر کیس میں. دیکھیں اس کیس میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی, ظاہری بات ہے وہ ہدایت تو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا کہ تمہاری قرآن یہ جو ہے کہہ دو کہ اس کو روح القدس نے تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کیا, تو کتاب ہدایت ہے. اور اس طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کہا, تو لہٰذا ہدایت تو ہے ہر کیس میں. لیکن پہلے کیس میں اس کو کہا رحمت, ہدایت کے ساتھ رحمت. کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں, اس کے بعد تمام آیات اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہی ہیں ہم پر. دیکھیں اگلی آیت سے شروع ہو جائیں. اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا, پھر اس میں اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے, ان میں ان کے پیٹوں سے جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں, اور کھجور اور انگور کے میووں سے تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو. سبحان اللہ. اور پھر تمہارے پروردگار نے شہد کی نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اور پھر آگے چلتے رہا. اللہ تعالیٰ نے تو تم کو پیدا کیا, پھر تم کو موت دے دے. تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہایت خراب عمر کو پہنچتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض فضیل. اللہ کی رحمتیں کانٹیکس میں لہٰذا زیادہ مناسب تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 64 میں سبحان اللہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا. سبحان اللہ. دوسری آیت میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت اور خوشخبری ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 102 میں اگر آپ پیچھے جائیں اور آیت نمبر 95 سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے, جو تمہارے پاس ہے ختم ہو, جو خدا کے پاس ہے باقی رہے گا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری. پھر آیت نمبر 97 میں جو شخص نیک اعمال کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, وہ مومن بھی ہوگا, ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے, اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. لہٰذا یہاں پہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ, لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا. اللہ کہتے ہیں ہدایت اور بشارت ہے, خوشخبری. آخری آیت میں آیت نمبر 89 میں جہاں اللہ کہتا ہے ہدایت بھی رحمت بشارت بھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. ہر چیز. سبحان اللہ. کانٹیکسٹ میں ہر چیز کہہ دیا, لہٰذا ہدایت بھی رحمت بھی بشارت خوشخبری بھی. سبحان اللہ. ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق. جہاں رحمت کا ذکر وہاں ہدایت کے ساتھ رحمت کا, جہاں خوشخبری کا ذکر وہاں ہدایت کے ساتھ خوشخبری بشارت کا, جہاں ہر چیز کا بیان ہے ہدایت بھی ذکر کی, رحمت بھی ذکر کی, بشارت بھی. سبحان اللہ. یہ کوئی رینڈم کمبینیشنز نہیں تھے. سبحان اللہ. اپنے عین سیاق و سباق کے مطابق کمبینیشنز. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر کتاب جو نازل کی ہے لوگوں کو جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم ان کا فیصلہ کر دو.
اختلاف کو دور کرنا بھی ایک رحمت ہے، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا رحمت کا ذکر کرنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کو ثابت قدم رکھے، خوشخبری کے ذریعے سے لوگوں کو ثابت قدم بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا خوشخبری. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہا ہر چیز کا بیان ہے، لہٰذا ہر چیز ذکر کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں آپ دیکھیں کتنے نپے تلے طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ بالکل ٹھیک مناسب رکھی گئی ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے اللہ ہدایت کے ساتھ، رحمت کیوں کہتا ہے، پھر ہدایت کے ساتھ خوشخبری، پھر ہدایت کے ساتھ رحمت اور خوشخبری. یہ رینڈم تھا؟ نہیں، اصل میں رینڈم نہیں تھا. غور و فکر کرنے والوں کے لیے سبحان اللہ اس میں کتنی کھلی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پرفیکٹ کلام ہے، 14 صدیوں سے بدلتا نہیں آ رہا. سبحان اللہ. اور مجھے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک چیز کس طریقے سے معجزہ تھی. یاد رکھیے ایک معجزہ نہیں، اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے قرآن میں تو ٹھیک ہے شاید آپ شک کر سکتے، لیکن قرآن بھرا ہوا اس طرح کے لغوی معجزوں سے، عددی معجزوں سے، اور نہ جانے کتنے اس قرآن کے اندر معجزات ہیں، وہ سب ملا کے اس کو موزانہ بناتے ہیں. کوئی ایک چیز نہیں، کوئی ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو موزانہ. یہ پوری ایک لسٹ ہے. میں نے اتنے پتہ نہیں 119واں نمبر ہے اس کا میرے خیال، تو یہ میں نے اتنی لسٹ بنا دی ہے. تو سبحان اللہ، اور نہ جانے اس میں کتنے معجزے بھرے ہیں. تو یہ سب ملا کر قرآن کو موزانہ بناتے ہیں. اور اللہ ان معجزوں کو دیکھ کے انسان کا ایمان جو ہے وہ یعنی نسلی وراثتی ایمان سے ایک پکا ٹھوس راسخ ایمان بنتا ہے، جو یقین میں بدل دیتا ہے انسان کے ایمان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یقین والا ایمان دے جس سے ہمیں نیک عمل کرنے میں آسانی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.